اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے آسمان سے اپنی کتابیں، وحی اور پیغمبروں کو مابعوث فرمایا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو اور بنی نوع انسان صراط المستقیم پر آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی محنتوں اور کاوشوں کو بروئے کار لاتے رہتے اور اپنی امتوں کو راہ ہدایت پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اس کے باوجود اگر امت حق کو قبول نہ کرتی تو ان پر حجتوں کو تمام کر دیا جاتا اور پھر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا۔ اتمام حجت کے بعد حق کو باطل ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا، جس میں دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور جو حق پر نہ ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ چونکہ پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لہٰذا مباہلہ میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتی اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل راہ پر۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مباہلہ کا مکمل واقعہ پیش کریں گے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کی تھی۔ نجران مکہ مکرمہ کے جنوبی علاقے میں ملک یمن سے 7 منزلہ کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہ شہر عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا جو 73 گاؤں پر مشتمل تھا۔ جب عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ لہذا آپ کے حکم سے ایک خط نجران کے عیسائی رہنما پوپ کو بھی لکھا گیا جو آپ کے سفیر نے پوپ کے پاس نجران پہنچایا۔ خط کچھ یوں تھا: شروع کرتا ہوں خدائے ابراہیم، یعقوب و اسحاق کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پوپ کے نام۔ میں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو یہ جزیہ ادا کرو، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ پوپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے بلایا۔ ان لوگوں میں شرجیل علم و عقل میں نہایت ہی بہتر شخص تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے نکل کر اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ ممکن ہو کہ محمد اسماعیل ہی کی اولاد میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حارثہ بن علقمہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا، جن میں انجیل کے بڑے بڑے علماء اور پوپ تھے۔ وہ عصر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کے اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کو کہا۔ لہٰذا آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق آیات سنائی جس میں انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا گیا ہے، لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنا کفریہ عقیدہ تثلیث کو بیان کیا، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے۔ اس پر بہت زیادہ بحث و تکرار ہوا، لیکن وہ اپنے اس کفریہ عقیدے پر ڈٹے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محکم دلائل دیے مگر انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے حجتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان آیات کو آیت مباہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباہلہ کے لیے کہا تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے روز صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور اپنے پاک نواسے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام اور اپنی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں تشریف لائے، جب نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا، وہ جو ان کے آگے آگے آ رہے ہیں ان کے چچا زاد بھائی ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ 2 بچے ان کے فرزند ہیں جو ان کی بیٹی سے ہیں، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے 2 زانوں بیٹھ گئے جس طرح کے انبیاء مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ہم پر 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔
ایک روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصلحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصلحت کرتے ہوئے ان سے جزیہ دینے کو کہا اور ہر سال مسلمانوں کو ایک خاص رقم دینے پر معاہدہ کیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ بھی باقی نہ رہتا اور تمام عیسائی ایک سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کے نجران واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا سردار اور عاقب کچھ ہدایت اور عطیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مباہلے کا دن اہل اسلام کا نصرانیوں پر فتح کا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت نے حضور اور آپ کی اہل بیت کی برکت سے نجران کے ان عیسائی پادریوں پر حق واضح کیا اور پورے عرب و عجم میں اس سچے دین کو برتری عطا فرمائی۔